سبسکرائب کریں ہمارے چینل چشتیہ میکانک کو اور پاس والے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے۔ رجب المرجب کے اسی مہینے میں 22 تاریخ خواجہ صاحب کے پردادا کے پردادا، خواجہ صاحب کے پردادا کے پردادا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کے پردادا کے بھی پردادا امام حسین کے پوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ۔ یہ ایسی شخصیت ہے عالم اسلام میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان پر خاص کرم، ان کے زمانے میں جو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرط قبولیت عطا فرماتا، اور آج بھی ان کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ خاص طور پر جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ نسخہ بڑا مجرب ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے، کتابوں میں لکھا بھی دیکھا ہے کہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو کسی کے یہاں تو اول چیز تو یہ ہے اس کے لیے فرمان یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر اپنی نعمتیں تمام کرنا چاہتا ہے تو اس سے اولاد کو روک لیتا ہے، اس لیے کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ گڑ گڑاتا ہے اور اس کے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد روکی، حضرت زکریا سے اولاد روکی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں خود غریب نواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 65 سال کی عمر میں پہلا بیٹا تھا، یعنی بڑھاپے میں غریب نواز کو اللہ نے اولاد دی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد اولاد عطا فرمائی، اور جب دینا شروع کی تو اتنی دی کہ اللہ تعالیٰ نے 49 اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، لیکن اگر اس میں صبر کا مادہ نہیں ہے، وہ صبر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ 22ویں شب کو رات میں نیاز امام جعفر صادق پکائے، یعنی اس کے گھر کی عورتیں جو پاک صاف ستھری ہوں، اور صبح فجر کے بعد سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلائے۔ تو جب وہ فاتحہ دلائے تو اس میں یہ دعا کرے امام جعفر صادق کی طرف متوجہ ہو کر کہ سرکار اگر آپ نے اللہ کی عطا سے مجھے اولاد عطا فرمائی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا آپ کی نیاز کا۔ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے اگر صدق دل سے اس نے یہ عرضی لگائی تو انشاءاللہ آئندہ 22ویں آنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے۔ اور یہ امام جعفر صادق وہ ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے دادا کے پردادا، حضور غوث پاک کے یہ نانا لگتے ہیں اور غریب نواز کے دادا لگتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہستی ہے اور امام حسین کے پوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو ان کے دور سے لے کر کے آج کے دور تک اہل محبت اور اہل الفت ان کی نیاز کراتے ہیں، لوگ منت والے بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ یوں ہی خراج عقیدت کے طور پہ کرتے ہیں تاکہ محبت کا سلسلہ جاری رہے۔ دیکھیے اہل بیت نبوت وہ ہیں جن کے بارے میں میری تقریر ختم ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں، مجھے بھی لکھ کر دیا گیا کہ امام جعفر صادق پر کچھ عرض کروں تو میں عرض کروں، اس لیے کہ آئندہ ہفتے مجھے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری گفتگو کرنا ہے، تو آئندہ ہفتے میں کسی دوسرے عنوان پر نہیں بولوں گا، سرکار کی معراج پر ہی بولوں گا، تو اس لیے میں اس کو آج ہی ختم کر دیتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوب دھوم دھام سے سرکار امام جعفر صادق کی نیاز منائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھئی آپ کا دل تو لگ رہا ہے، آپ کی معلومات بڑھ رہی ہے، ذرا ایک مرتبہ نبی پر اور نبی کی اہل بیت پر درود پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جو دنیا کے انسان ہیں مرنے کے بعد ان کے خون کے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. باپ کا رشتہ قیامت میں ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ماں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، دوستوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو نبی کے اہل بیت ہیں، جو نبی کے خاندان والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ کہہ دے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا لیکن اس کا عوض میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے رشتے دار اور قرابت دار جو قیامت تک کے اہل ایمان ہوں گے ان سے محبت کرو. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے رسول کی آل، کیا آپ کے لیے یہ اعجاز کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت سارے اہل ایمان کے لیے قرآن میں فرض قرار دی. فرض ہے اہل بیت کی، آل نبی کی محبت ہمارے لیے. تو امام جعفر صادق اہل بیت اور آل رسول کے داداؤں میں سے ہیں، پہلی پشت میں سے ہیں، بہت اگلوں میں سے ہیں، جن کی تعظیم اور احترام ہم سب پر فرض اور یقینی ہے. تو ہم چونکہ ہمارے خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دنیا میں اہل بیت رسول سے ایسی محبت کا رشتہ قائم کر لیں تاکہ قیامت کے دن جب باپ کے، بھائی کے، دوست کے، باپ کے سارے رشتے ٹوٹ جائے تو نبی فرماتے سب رشتے ٹوٹیں گے لیکن میرے اور میرے اہل بیت کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، وہ کٹے گا نہیں، وہ منقطع نہیں ہوگا. تو لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا، بزرگوں نے یہ پلاننگ تیار کیا، یہ سوچا ہوگا کہ جب ہمارے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم نظر و نیاز سے اور محبت کا رشتہ قائم کر کے اہل بیت سے جڑ جائیں، ان سے محبت کا رشتہ قائم کر لیں تاکہ قیامت کے دن جب سارے رشتے منقطع ہو جائیں تو اہل بیت نبوت کا جو رشتہ جس سے ہم کنیکٹ ہو جائیں، منسلک ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں، تو یہ رشتہ ہمیں کام آ جائے. فرمایا گیا کہ جس نے اہل بیت سے ذرہ برابر محبت کی ہوگی یا اس کی محبت کا ذرہ برابر رشتہ منسلک ہوگا تو کل قیامت کے دن اہل بیت کے ذرے برابر محبت اور اس رشتے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام بھی عطا فرمائے گا اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جس نے اہل بیت کے محلے میں سکونت اختیار کی ہوگی یعنی قیام کیا ہوگا اس نیت سے کہ یہ اہل بیت کا محلہ ہے، یہ نبی کی آل کا محلہ ہے، اس کے پڑوس میں رہا ہوگا تو اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. شرط ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. جب محلے میں سکونت اختیار کرنے کی یہ فضیلت ہے، ذرہ برابر محبت کی فضیلت ہے، تو یہ وہ عام اہل بیت نہیں ہے کہ اللہ اکبر جو یوں ہی ہو، بلکہ یہ تو وہ ہے جن پر اہل بیت تو اہل بیت ہے، خود نبی کو جن پر ناز ہے وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات ہے. اس لیے جس سے جتنا بھی ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص نیاز ہی پکائی جائے. اگر ایک گلاس پانی ہے اس پہ فاتحہ کرا دے، جلیبی اس پہ فاتحہ کرا دے، تھوڑی سی شیرنی اس پہ فاتحہ کرے، جس پہ چاہے فاتحہ کرائے اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو استوار کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت ہو چکا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آج